عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، سامعین اکرام، میرے بڑے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے اوپر بے حد احسان اور اس کا کرم کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. ایمان کی دولت جب عطا فرمائی، ایک مسلمان بنایا، تو مسلمانوں کی کچھ ذمہ داریاں بھی اللہ نے ان کے اوپر عائد فرمائی کہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی کیسی گزارنی چاہیے. اور جو آج کل ایک ارتداد کا فتنہ جو دوڑ رہا ہے، جو ہماری نسلوں کے ایمان کے اوپر ڈاکہ زنی کر رہی ہے، جو ہمارے مسلمان مرد اور ہماری نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر جو ایمان کی ڈاکہ زنی کی جا رہی ہے، ان کے دلوں سے جو ایمان کو ختم کرنے کی ایک سازش رچی جا رہی ہے، تو اس سازش سے ہم کیسے بچیں؟ ہم اپنے نوجوان لڑکیوں کو جو کالجوں میں پڑھتی ہیں، جو فتنوں کا ارتکاب، جو فتنوں کے اوپر اپنے آپ کو کھوا دیتی ہے، فتنوں کے اوپر چل کر کے وہ اپنے ایمان کی دولت کو ہاتھ سے کھو بیٹھتی ہے، اور ہمارے نوجوان بچے بھی جو ایمان کو اپنے ہاتھ سے چند لالچوں میں اور چند ان کے بہکاوے میں آ کر اپنے ایمان کے سودے کو کھو بیٹھتے ہیں. تو اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ قرآن نے بڑے صاف لفظوں میں بیان فرما دیا: یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کہ آج جو ہے پوری دنیا کی طاقت تمہاری ایمان کی جو نور ہے، تمہاری ایمان کی جو روشنی ہے، جو تمہارے دلوں کے اندر ایک چراغ کی طرح جل رہی ہے، اس چراغ کو بجھانے کے لیے آج پوری دنیا کی طاقت لگ چکی ہے. یہود و نصارہ سب طاقتیں اکٹھی ہو گئی ہے جس نور کو، جس ایمان کو بجھانے کے لیے تمہارے لیے بالکل پوری طاقت اکٹھی کر چکی ہے. کیونکہ قرآن نے خود فرمایا کہ تمہارے ایمان کو بجھانے کی آج ساری دنیا اکٹھی ہو چکی ہے، لیکن اے ایمان والو، تم کب اکٹھے ہو جاؤ گے؟ تم کب اپنے اس ایمان کو بچانے کے لیے اس طاقت کو اکٹھا کرو گے؟ میرے دوستو، یہ ایمان کو بجھانے کی سب سے بڑی سازش ان کی یہ رچی جا رہی ہے کہ جو اسلام کے قلعے ہیں، جو اسلام کے مرکز ہیں، جو ایمان کو جلانے والے ایک شعلے کی طرح ایمان کو جو بھڑکاتے ہیں، یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ خانقاہیں،
سب سے پہلے ان کو مٹایا جائے، کیونکہ قرآن کی جو تعلیم دی جاتی ہے یہی وہ مکاتب ہے جن کے اندر بچوں کے اندر ایک قرآن اور حدیث کی روشنی پیدا کی جا رہی ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ جب تک تمہارے دلوں کے اندر قرآن اور ایمان کی دولت باقی رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جھکا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں غلام نہیں بنا سکتی۔ ہاں، جس دن تمہارے دلوں کے اندر سے قرآن کی روشنی چھین لی جائے، ایمان کی روشنی بجھا دیے جائے، تو پھر اس دن تم دنیا کے غلام بن جاؤ گے، دنیا تم پر حکمران کرنے لگے۔ میرے دوستو، صحابہ اکرام کے پاس کون سی دولت تھی؟ ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ یہی قرآن کی طاقت تھی، یہی ایمان کی طاقت تھی کہ پوری دنیا پر وہ حکمران بن گئے، پوری دنیا کو اپنے پیروں تلے رون ڈالے۔ لیکن آج تو ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ایمان کی تو ایک بہت بڑی تعداد ہے، ایمان والوں کی بہت بڑی تعداد ہے، لیکن آج ہم غلام کیوں بنے؟ آج ہم دوسروں کے زیر سایہ کیوں کام کرتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے سوچا؟ کیا کبھی ہم نے تصور کیا کہ صحابہ صرف 313 تھے اور پوری دنیا پر انہوں نے اپنے اسلام کا پرچم لہرا دیا؟ آج تو ہم ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایمان والے ہیں، لیکن ہم سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی، ہمارے اندر ایسی کون سی کمی آ گئی کہ آج ہم ہر جگہ دھکے کھاتے ہیں، دوسروں کی غلامی میں ہیں، دوسروں کے تلوے چاٹتے ہیں؟ آج ہم سے ایسی کون سی غلطی سرزد ہو گئی؟ تو قرآن نے فرما دیا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اے لوگوں، یہ کافر غیر سب اکٹھے ہو چکے ہیں، یہود و نصارہ سب اکٹھے ہو چکے ہیں کہ تمہارے ایمان کی روشنی کو بجھایا جائے۔ اور وہ ایمان کی روشنی کیسے بجھے گی؟ کہ ہمارے مکاتب ختم کیے جائے، ہمارے مدارس کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہی وہ اسلام کا مرکزی قلعہ ہے جس کے ذریعے سے ایمان کی روشنی بجھتی ہے، ایمان کی شمعیں جلائی جاتی ہے۔ میرے دوستو، جب اس ہندوستان کے اندر انگریز آیا 1857 کے اندر، جب انگریز نے تمام تدابیر کو اختیار کیا، ہر تدبیریں ان کی ناکام ہو گئی کہ ہم تو اس ہندوستان کے اندر قابض نہیں ہو پا رہے، ہم اس ہندوستان پر پورے طور پر اپنی حکومت کو نہیں قائم کر پا رہے، یہ اصل کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں ہم ان پر قابض ہو رہے پا رہے؟ تو 1857 کے اندر جو غدر کا دن کہا جاتا ہے، جس کے اندر مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیا گیا تھا، اس کے اندر ایک انگریزوں نے ایک تجویز پاس کی گئی کہ اگر ہم اس ہندوستان کے اوپر پورے طور پر مسلط کے طور پر ہم قبضہ جمانا چاہتے ہیں، اگر پورے ہندوستان پر اپنی حاکمیت کو قائم کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں ایک کام کرنا ہوگا کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کو نکالنا پڑے گا، ان مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانا پڑے گا۔ جب تک ان مسلمانوں کے ہاتھ میں قرآن ہے، تب تک کبھی بھی ہم ان کے اوپر حکمران نہیں بن سکتے، کبھی بھی ہم ان کو محکوم نہیں بنا سکتے، کبھی بھی ہم ان کے اوپر حاکمیت کو قائم نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے دلی کے اندر یہ کام کیا کہ دلی کے جتنے مکاتب تھے، جتنے مدارس تھے، ان کو بے شمار کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہی وہ مکاتب ہے، یہی وہ مدارس ہے جس کے اندر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، اور انہی قرآن کی بدولت، انہی قرآن کی روشنی میں مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایمانی طاقت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہم سے مقابلہ کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، دلی کے اندر سینکڑوں مکاتب کو مٹا دیا گیا، سینکڑوں مدارس کو ڈھا دیا گیا، جس طرح آج ہمارے مکاتب اور مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسی طرح انگریزوں نے نشانہ بنایا تھا۔ تو ہمارے بزرگان دین، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب سے پہلے میدان میں کھڑے ہوئے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام اکابروں نے ان غیروں کے ان منصوبے کو بھانپ لیا اور فوراً آ کر دیوبند کے ایک گاؤں کے اندر ایک
مسجد کے اندر، جس کو مسجد چھتا کہا جاتا ہے، جنہوں نے دیوبند کی سرزمین میں گئے ہوں گے تو اس مسجد کو دیکھے ہوں گے، اس مسجد کے اندر ایک مکتب قائم کیا گیا۔ اسی مکتب کے ذریعے سے پوری ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے قبضہ جمایا۔ میرے دوستو، یہ جو مکتب جو ہم کھولتے ہیں، یہ مدارس جو قائم کرتے ہیں، یہ اصل ہماری زندگی کا، آزادی کا یہ پروانہ ہے، سرٹیفکیٹ ہے، کیونکہ یہی وہ مدارس کے پڑھنے والے، یہی وہ مدارس کے پڑھانے والے جنگ آزادی کے اندر سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی پروفیسر پہلے آ کر میدان جنگ میں نہیں اترے تھے۔ اس ہندوستان کو آزاد کرنے کی سب سے بڑا جو کارنامہ انجام دیا، سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکال کر کے باہر کیا جائے، ہم غلامی کی زندگی اب یہاں بسر نہیں کر سکتے، کیونکہ انگریز اس ہندوستان کے اندر تمام لوگوں کو، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، ہر ایک کو غلام بنا چکے تھے، ہر ایک کے پیروں کے اندر غلامی کی زنجیریں ڈال چکے تھے، کوئی ان کی ظلم و ستم سے راحت نہیں پا سکتے تھے۔ اس لیے ہمارے علماء اکرام، ہمارے مشائخ اکرام، ہمارے صوفیان اکرام خانقاہوں سے نکل کر، مدارس سے نکل کر، مکاتب سے نکل کر ایک منصوبہ بنایا کہ ان کے خلاف ہمیں اب ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو دوستو، یہ مکاتب کی جو اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے، جو آج ہم نے بھی اس مکاتب کا، مدارس کا سلسلہ قائم کیا۔ الحمدللہ ہماری اس مکہ مسجد کے اندر بھی مکتب کا قیام ہوا، تو اس مکتب کو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان مکاتب کو آباد کیا جائے، ان مکاتب کے ذریعے سے فیض یاب ہویا جائے اور اپنے بچوں کے اندر قرآن کی اور دین کی تعلیم کو روشن کیا جائے۔ میرے دوستو، ہمارے اعمال اتنے برے ہیں، ہم اتنے برے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر عذاب مسلط کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گاؤں کے اندر، جس محلے کے اندر، جس مسجد کے اندر جب چھوٹے چھوٹے بچے، ننھے منھے بچے اپنی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو عذاب نازل کرنا چاہتا ہے اس محلے کے اوپر، اس گاؤں کے اوپر، اس کو رحم آ جاتا ہے کہ میرا جو بندہ چھوٹا چھوٹا بچہ اپنے ننھے منھے زبان سے مجھے رحمان کہہ کر پکارے، مجھے رحیم کہہ کر پکارے، تو میں ان کے والدین کو کیسے ہلاک کروں، میں ان کو کیسے برباد کروں؟ چلو میں اپنے رحمان ہونے کی صفت کو ان کے اوپر غالب کرتا ہوں، میں ان کے اوپر سے عذاب کو، مسلط کو ختم کر دیتا ہوں۔ تو میرے دوستو، یہ مکاتب کی وہ برکت ہے، کیونکہ ہم جو بڑے ہیں، ہمارے اعمال بہت بگڑ چکے ہیں۔ اب اگر ہم اپنی زندگی کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے گاؤں کو بچانا چاہتے ہیں، تو ہمارے یہ بچے جو ہیں، ہماری جو مستقبل ہے، ان کے اوپر قرآن کی تعلیم کو داخل کرنا پڑے گا۔ میرے دوستو، ایک واقعہ ہے، ایک آدمی کہیں دور سفر میں گیا اور اپنی بیوی کو یہ نصیحت کر کے گیا کہ جو تو حاملہ ہے، تیرے پیٹ میں جو بچہ میرا پل رہا ہے، معلوم نہیں میں سفر سے واپس آؤں گا بھی یا نہیں، مجھے اپنی زندگی کی کوئی خبر نہیں، لیکن جب یہ بچہ جب تم جنو گی، اگر بیٹا پیدا ہوا یا بیٹی پیدا ہوا، تو سب سے پہلے ان کو جا کر مکتب کے اندر داخل کرنا، سب سے پہلے ان کو قرآن کی تعلیم دینا، یہی میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ چنانچہ وہ شوہر نصیحت کر کے چلے گئے۔ چند دن گزرا، سال گزر گئے، شوہر واپس نہیں آیا۔ 9 مہینے کے بعد بیوی حمل سے جو تھی وہ بچہ پیدا ہوا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد 1-2 سال گزرا، بچہ ہوشیار ہوا، پڑھنے کے قابل ہوا، 5 سال کے قریب ہوا، لیکن شوہر کا کوئی پتہ نہیں، مرا زندہ رہا، کیونکہ پہلے جو سفر کرتی ہے، گاڑی، یہ جہاز، یہ ٹرین نہیں تھی، گھوڑے پر یا اونٹ پر بیٹھ کر سفر کیا کرتے تھے، اور سالوں زندگی گزر جاتی تھی، کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ خط آتا تو معلوم چلتا کہ زندہ ہے یا مردہ ہے، خط کے ذریعے سے، ڈاک کے ذریعے سے پیغام دیا جاتا۔ آج تو منٹوں کے اندر، سیکنڈوں کے اندر معلوم چل جاتا ہے، چاہے آدمی سعودی عرب ہو، امریکہ ہو، کہیں پہ ہو، معلوم چل جائے کہ زندہ ہے مردہ ہے، لیکن پہلے معلوم نہیں چلتا تھا۔ تو جب 5 سال کا بچہ ہوا، وہ آدمی اپنے کسی دوست کے خواب میں آیا کہ وہ بڑے عذاب میں مبتلا ہے،
جو اپنی بیوی کو نصیحت کر کے گیا وہ قبر کے اندر عذاب کے اندر مبتلا ہے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی ہے۔ ان کی بیوی کو یہ خیال ہوا کہ میرے شوہر نے جو مجھے نصیحت کی تھی کہ جب میرا بچہ پڑھنے کے قابل ہو جائے، میرا بچہ تھوڑا سا ہوشیار ہو جائے تو میں قرآن کی تعلیم دینے کے لیے ان کو مکتب کے اندر داخل کروں، چلو میں آج گاؤں اور محلے کے مکتب میں جا کر اپنے بچے کو ایڈمیشن کراتا ہوں، داخلہ کراتا ہوں۔ چنانچہ وہ خاتون، وہ بیوہ خاتون اپنے بچے کو لے کر مکتب میں پہنچتے ہیں۔ مکتب کے جو حافظ صاحب تھے، جو عالم تھے، جو پڑھانے والے تھے، ان کے سپرد کرتے تھے اور کہتے کہ میری شوہر کی ایک خواہش تھی کہ میرا بچہ قرآن پڑھنے والا بن جائے، میرا بچہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے والا بن جائے، اس لیے میں آج اپنے بچے کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، میرے بچے کو قرآن پڑھا دیجیے۔ چنانچہ وہ پہلا دن استاد نے اپنے بچے کو پڑھایا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ نے بسم اللہ پڑھا، کیونکہ پہلا جو سبق ہوتا ہے بچے کا بسم اللہ ہی ہوتا ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہی سبق دی جاتی ہے، دو ہی سبق ہوتا ہے پہلے، اور اس کے بعد الف با کی ترتیب پڑھائی جاتی ہے۔ چنانچہ وہ پہلے دن ہی بچہ مکتب کے اندر آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر گیا۔ رات میں پھر وہ اپنے دوست کے خواب میں آتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ ہنستا ہوا چہرہ، کھلتا ہوا چہرہ اور بڑی نورانیت اس کے جسم کے اندر، جنت کے اعلی قسم کے جوڑے پہنے ہوئے اور خوش و خرم وہ اپنے دوست سے مل رہا ہے۔ فرمایا کہ دوست، میں نے چند دن پہلے تجھے خواب میں دیکھا تھا کہ بڑی تکلیف میں تو تھے، رو رہا تھا اور طرح طرح کے تجھے تکلیف اور عذاب دی جائے، لیکن آج تو بڑے خوش نظر آ رہے، تیرے چہرے کے اندر مسکراہٹ ہے، تیرے چہرے کے اندر نورانیت ہے، اور یہ لباس، اتنا عمدہ لباس تو نے کہاں سے منگایا؟ کہا کہ دوست کروں کیا، میں جب زندہ تھا، میں جب سفر کے اندر نکلا تھا تو میں نے اپنی بیوی کو نصیحت کر کے آیا تھا کہ تمہارے عمل سے جو بھی بچہ پیدا ہو تو اس کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دینا، اور آج میری بیوی نے میرے بچے کو جا کر مکتب کے اندر ایڈمیشن کرایا، آج میرے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین جو ہی اپنی زبان سے ادا کیا تو فوراً اللہ میرے پاس اپنی آواز کو، اپنے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ میرے فرشتے، میرے بندے کو عذاب سے راحت دلا دو، ان کے عذاب کو ختم کر دو، کیونکہ جن کا بچہ مجھے رحمان کہہ کر پکارے، مجھے رحیم کہہ کر پکارے، تو میں رب کیسے ظالم ہو سکتا، میں رب کیسے ان کے والدین کو عذاب دے سکتا؟ نہیں، میرے رب ذوالجلال ہونے کی قسم، جو بندہ، جو بچہ مجھے الحمدللہ رب العالمین کہہ کر پکارا کہ تمام تعریف اس رب جہان کے لیے جس نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کو سجایا، جب میری تعریف اس کا بچہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہو، وہ معصوم بچہ اپنے ہونٹوں سے میری تعریف کرتا ہو، تو میں ان کے والدین کو عذاب نہیں دے سکتا۔ جاؤ اس بچے کے صدقے میں نے اس کے والدین کو آزاد کر دیا، اس کے والد کے عذاب کو میں نے ختم کر دیا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ تو یہ ہے میرے دوستوں مکاتب کی اہمیت، یہ ہے مدارس کی اہمیت، یہ ہے قرآن کی اہمیت۔ صرف بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے عذاب کو ہٹا دیا، اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اور آج حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کی مسجد میں بھی وہ کتاب رکھی ہے حکیم الامت، اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ سب سے زیادہ عورتوں کے اندر دینی تعلیم کو دینا فرض بتایا ہے، کیونکہ جس گھر کے اندر اگر عورت دیندار ہوگی تو اس گھر کو دین کی ماحول بنانے میں کوئی ضرورت نہیں، چند دنوں میں وہ گھر دیندار بن جائے گا۔ اگر جس گھر کے اندر عورت بے دین ہو، چاہے مرد کتنے دیندار ہو جائے، لیکن اس گھر کو دینی ماحول نہیں بنا سکتا، کیونکہ اللہ نے عورتوں کو وہ طاقت دی ہے، وہ عطا کی ہے کہ اور عورت مرد کو جیسے چاہے اپنے قابو میں کر سکتی ہے۔ اس لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ باپ کے اوپر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دے، اسلام اور عقائد کی تعلیم دے۔ اگر باپ نہ دے سکے تو شوہر کے اوپر بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دین کی تعلیم سے آگاہ کرے، دین کی تعلیم دے۔ اگر نہیں دیتے ہیں تو یہ سب جہنم کے مستحق ہوں گے، سب ذمہ دار ہوں گے۔ کیونکہ میرے دوستو، ایک تعلیم
اور ایک ان پڑھ آدمی برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ ایک دین کو جاننے والا اور ایک دین سے انجان دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک نابینا اور ایک بینا آدمی برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک اندھا آدمی کہیں بھی گڑھے میں جا کر گر سکتا ہے، لیکن ایک دیکھنے والا آدمی کبھی بھی گڑھے میں نہیں گر سکتا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جس طرح ایک آدمی دیکھنے والا اپنی زندگی کو سنبھال کر کے چلتا ہے، راستے میں چلتا ہے تو سنبھال کر چلتا ہے، اسی طرح ایک دین کا داعی بھی اپنی زندگی کو سنبھال کر گزارتا ہے۔ اور جس عورت کے اندر دین کی تعلیم ہوگی، دین کی سمجھ ہوگی، تو وہ دنیا کی ڈاکٹر اور انجینئر عورتوں پر وہ بھاری ہوگی عقل کے اعتبار سے۔ دنیا کے اعتبار سے تو وہ عورتیں قابض ہو سکتی ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے ان تمام عورتوں پر وہ عورت بھاری ہو جائے گی جو دین کی سمجھ رکھنے والی ہوگی، دین کی تعلیم رکھنے والی ہوگی۔ کیونکہ اس دنیا کے اندر جتنے اولیاء کرام بنے ہیں، جتنے بزرگان دین بنے ہیں، ان تمام بزرگان دین کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، ایک ماں کا ہاتھ ہے۔ اگر ماں پاک دامن بنتی ہے، اگر ماں پاک سیرت بنتی ہے، تو میرے دوستو اولاد بھی پاک دامن اور پاک سیرت بنتے ہیں۔ اگر ماں بدکار بنتی ہے، اپنے اولاد کی بچوں کے اندر صحیح تربیت نہیں کرتی ہے، تو وہ بچے آگے جا کر کے بگڑ جاتے ہیں۔ وہی بچے اپنے والدین کو گالی بھی دیتے ہیں، وہی بچے اپنے ماں باپ کے گریبان پکڑ کر کے گھر سے دھکے مار کر بھی نکالتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے بچپن کے اندر اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی۔ اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم دینا تو ہم نے بالکل ضروری سمجھا، دین کی تعلیم دینا ضروری نہیں سمجھا، اس لیے وہی بچے آج ہمارے سر کے اوپر بیٹھ کر مونتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ دین کی بھی تعلیم دیں گے تو کبھی بھی وہ بچہ ہمارا نافرمان نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے کیا بتایا، باپ کا حکم کیا بتایا، ماں کا حکم کیا بتایا۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیا کہ باپ جو ہے وہ تمہارے جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، دونوں کی خدمت کر لو، جنت کے اندر چلا جاؤ۔ اگر باپ کو ناراض کرو گے تو جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے، ماں کو ناراض کرو گے تو تمہاری جنت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ ماں باپ ہمارے دنیا کے لیے انمول موتی ہیں، انمول ہیرے ہیں، لیکن وہی ماں باپ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ سب جانتے ہیں دنیا کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خاص کر کے ہمارے ہندوستان کے اندر جانتے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ اور اس سے بڑے بزرگ حضرت جنید بغدادی، حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں سے کون ناواقف ہے؟ حضرت بایزید بستانی کو تو سب جانتے ہیں، اور یہ ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جتنے یہ سلسلہ چلتے ہیں صوفیہ کا، قادریہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، قرآن و حدیث کے جتنے سلسلے ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی کڑی ہو، بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہی جڑ کر کے ہندوستان کے علماء تک پہنچتے ہیں۔ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جو بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ جو، لیکن ان کے بچپن کا حال جانتے ہیں، ان کی ماں کا کردار جانتے ہیں، کس طرح یہ بزرگ بنے، کس طرح اتنے بڑے بزرگ گزرے کہ آج ہم ان کا نام لینے پر فخر محسوس کرتے ہیں، آج ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں، کیونکہ ماں تھی، وہ ایسی ماں تھی جو حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کرتی تھی۔ جب بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ ایک یتیم تھے، باپ زندگی سے گزر گئے تھے، ایک یتیم ماں اپنے بچوں کی پرورش دوسرے کے گھروں میں کام کر کر کے، دوسرے کے گھروں میں برتن صاف کر کے، جھاڑو لگا کر کے اپنے بایزید بستانی کی زندگی کو گزار رہے تھے۔ جب بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ 5 سال کے ہوئے، بڑے ہو گئے، ہوشیار ہو گئے، تو ماں کو خیال آیا کہ میں اپنے بچے کو دیندار بناؤں، میں اپنے بچے کو اولیاء اکرام بناؤں۔ میرا بچہ اگر یوں ہی رہے گا، ایک دن دیکھا کہ بچہ گاؤں اور محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے، اور گاؤں کے بچے جانتے ہیں نا، اچھی صحبت میں اگر رکھو گے تو اچھا ہوگا، بری صحبت میں رکھو تو، کیونکہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تکم تاثر صحبت اثر،
جیسی صحبت میں بچوں کو رکھو گے ایسے اس کا اثر پڑے گا، اچھی صحبت میں رکھو گے تو اچھا اثر، بری صحبت کے ساتھ رکھو گے تو برا اثر پڑے گا۔ تو دیکھا کہ بچوں کے ساتھ یہ بھی کھیلنے میں مست ہو گئے اور گالیاں دے رہے۔ ماں کے دل کے اندر ایک چوٹ لگی، ماں کے دل کے اندر ایک طاق پیدا ہوا، بیوہ عورت تھی، یتیم بچے تھے، سوچا کہ میں اس یتیم بچے کو کامیاب بناؤں گا، اس یتیم بچے کو میں اولیاء کرام بناؤں گا۔ چنانچہ لوگوں سے معلومات کیا کہ میں کہاں اپنے بچوں کو ڈالوں تاکہ میرا بچہ قرآن کا سیکھنے والا بن جائے، حدیث نبوی پڑھنے والا بن جائے۔ تو کسی نے بتایا کہ فلاں مسجد کے اندر ایک استاد ہے، ایک معلم ہے، وہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیتے ہیں، صحیح تربیت دیتے ہیں، جو بھی بچہ اس مسجد میں جا کر قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ بچہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ماں اپنی یتیم بچے کو لے کر کے مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، پہنچتے ہیں گاؤں کے محلے کے مسجد میں اور بیٹھ کر فرماتے ہیں کہ استاد محترم، میری ایک خواہش ہے کہ میرا یہ بچہ برا نہ بنے، میرا بچہ نیک صالح بن جائے، میرا بچہ اولیاء اکرام بن جائے، میرا بچہ قرآن کا پڑھنے والا بن جائے، میرا بچہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والا بن جائے۔ میری ماں کی ایک طرف ہے، میری ماں کی ایک آرزو ہے کہ آپ میرے بچے کو کامیاب بنا دیجئے، کیونکہ میرا بچہ گاؤں اور محلے کے بچوں کے ساتھ بگڑ گیا ہے، میرے بچے کی عادت خراب ہو رہی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بچے کو دیندار بنا دیجئے، نیک صالح بنا دیجئے، صوفی بنا دیجئے، میرے بچے کو قرآن کا پڑھنے والا بنا دیجئے۔ استاد نے کہا کہ ٹھیک ہے بہن، میں اپنے طرف سے جتنی ہو کوشش کروں گا کہ میں تیرا بچے کو کامیاب بنا دوں۔ لیکن جب استاد نے بچے کا ایڈمیشن لے لیا، ماں واپس ہونے لگی تو ایک جملہ کہا جو استاد بھی حیران ہو، فرمایا کہ استاد محترم، میں نے اپنے بچے کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، یہ بچہ کبھی بھی میرے پاس سے جدا نہیں ہوئی، کبھی بھی گھر سے وہ تنہا کسی جگہ نہیں رہی، لیکن میری ایک آرزو ہے کہ آپ اس بچے کو کبھی چھٹی نہیں دیجیے گا، یہ بچہ ہمیشہ آپ ہی کے پاس رہے گا، ہاسٹل میں رہے گا، اگر یہ چھٹی بھی مانگے تو اس کو چھٹی نہیں دیجیے گا، یہ بار بار چھٹی مانگنے کی کوشش کرے گا، میرے پاس آنے کی ملنے کی چاہت کرے گا، لیکن اس کو چھٹی مت دیجیے گا، جب تک کہ یہ ولی کامل نہ بن جائے، جب تک یہ قرآن کا حافظ نہ بن جائے، جب تک یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والا نہ بن جائے، اس وقت تک آپ میرے بچے کو چھٹی نہیں دیجیے۔ ایک معصوم بچہ، 5 سال کا بچہ، وہ ایک یتیم بچہ، باپ کا سایہ سر میں نہیں، ماں کا ایک سایہ تھا، تو ماں بھی ایسی شرط لگا دی کہ جب تک یہ ولی کامل نہ بن جائے تو میرے بچے کو چھٹی نہیں دیجیے گا۔ میرے دوستو سوچئے اس ماں نے کتنا بڑا پتھر رکھ دیا ہوگا دل کے اندر۔ ماں کیسے چاہے گی کہ اپنے بچے کو اپنے جسم سے، اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو، اپنے نور نظر کو دور رکھے؟ کوئی ماں نہیں چاہے گی، لیکن اس ماں کے دل کے اندر ایک طرف تھی کہ میرا بچہ کامیاب بن جائے، میرا بچہ دیندار بن جائے، میرا بچہ اولیاء کرام بن جائے۔ استاد نے اس سوال کو سن کر کے حیران ہو گیا کہ بہن یہ تو بہت بڑی شرط لگا دی تو نے، ایک معصوم بچہ یہ تو گھر جانے کی چاہت رکھے گا، اگر آج ہمارا بچہ 24 گھنٹہ گھر کے اندر باہر رہ جائے تو ماں بھی تڑپنے لگتی ہے، بچہ بھی تڑپنے لگتا ہے، باپ بھی تڑپ جاتے ہیں، اور وہ شرط لگا دی کہ جب تک کہ یہ ان کی پڑھائی مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک گھر آنے کی اجازت نہیں۔ استاد نے شرط منظور کر لی کیونکہ ماں رو رہی تھی، ماں کی آرزو تھی کہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے۔ چنانچہ استاد بچے کو تعلیم دینے لگے، 1 مہینہ گزرا، 6 مہینہ گزرا، سال گزر گیا، بچہ گھر نہیں آیا۔ 1 سال کے بعد بچے کو ماں سے ملنے کی آرزو پیدا ہوئی، طرف پیدا ہوئی، بچہ رونے لگا، اپنے استاد محترم کے پاس آیا اور فرمایا کہ میرے شیخ، میرے استاد، 1 سال ہوگا میں اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھا ہوں، میں تڑپ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ کم سے کم میری ماں کی چہرے کی زیارت ہو جائے اور میرے دل کو سکون مل جائے، اس لیے اے استاد آپ صرف مجھے 1 دن کی چھٹی دے دیجئے، 24 گھنٹے کی چھٹی دے دیجئے تاکہ میں اپنی ماں کی زیارت کر کے آ جاؤں اور میں اپنی ماں کا دیدار کر لوں۔ استاد نے کہا کہ اگر میں اس بچے کو چھٹی دیتا ہوں تو جو میں نے اس کے ماں سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس بچے کو چھٹی نہیں دیتا ہوں تو اس بچے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اب استاد کشمکش میں پڑ گئے،
اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں کیا کروں؟ ایک طرف ماں کا دیا ہوا وعدہ ہے اور دوسری طرف معصوم بچے کا دل ہے، نہ میں بچے کا دل توڑ سکتا ہوں اور نہ ماں کا وعدہ توڑ سکتا ہوں۔ تو استاد نے جب اللہ سے لو لگائی تو اللہ نے فوراً ان کے ذہن کے اندر ایک بات ڈالی کہ اس بچے کو سبق دے دو۔ چنانچہ استاد نے فیصلہ کیا کہ میرے بیٹے میں تمہیں اتنا سبق دیتا ہوں، اگر تو یہ سبق صبح سے شام تک یاد کر کے اگر تو مجھے سنا دے گا تو میں تجھے چھٹی دے دوں گا۔ روزانہ بچہ ایک صفحہ سبق سناتا تھا، ایک صفحہ یاد کرتا تھا، لیکن اس دن استاد نے جان بوجھ کر استاد کو 20 صفحے سبق دے دیے۔ استاد کو معلوم تھا کہ اتنا سبق یاد نہیں کر سکے گا، اور جب یاد نہیں کر سکے گا تو میں چھٹی نہیں دوں گا، مجھے بھی ایک بہانہ مل جائے گا۔ چنانچہ بچہ کتاب لے کر کمرے کے اندر آیا، دیکھا کہ ارے اتنا زیادہ سبق، یہ تو میری بس کی بات نہیں۔ لیکن بچہ سمجھ گیا کہ استاد میری آزمائش کرنا چاہتا ہے، مجھے امتحان لینا چاہتا ہے، اور میں جب بھی اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا تھا تو میری ماں یہ کہتی تھی کہ بیٹا اللہ سب کچھ دینے والا ہے، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ سے مانگو اللہ دے گا۔ اور استاد بھی جب بھی کسی چیز کی نصیحت کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ اللہ سب کچھ کرنے والا، ہر چیز کرنے ورنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ اللہ کی ذات کے اندر وہ طاقت ہے، وہ قدرت ہے کہ اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ تو بچے نے سوچا کہ آج میں اللہ کی قدرت کو جانچنا چاہتا ہوں، کیونکہ ماں بھی یہ کہتی تھی کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے اور اللہ کے پاس جو مانگتا ہے کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، اور استاد بھی یہ کہہ رہتے ہیں کہ جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری تمام آرزوؤں کو، تمہارے خواہشات کو پوری کر دیں گے۔ تو آج میں مانگ کر دیکھتا ہوں۔ چنانچہ بچے نے وضو بنایا، چھوٹے معصوم تو بچے تھے، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز ادا کی اور فوراً اللہ سے لو لگائی کہ اللہ میں تو جانتا ہوں کہ استاد نے میرے سبق اتنا کیوں زیادہ دیا، میں یاد نہیں کر سکتا، لیکن آج میں تیری قدرت کو دیکھنا چاہتا ہوں، تیری رحمت کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ واقعی تو ہر چیز پر کرنے پر قادر ہے یا نہیں۔ آج میں تیری قدرت کو آزمانا چاہتا ہوں۔ یا اللہ استاد نے میرا بہت بڑا سبق دے دیا ہے، میری ذات مجھے معلوم ہے کہ میں اتنا بڑا سبق یاد نہیں کر سکتا، روزانہ 1 صفحہ سبق یاد کرنے والا آج 20 صفحے سبق میں کیسے یاد کرتا ہوں؟ صرف استاد نے 12 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے کہ صبح سے شام تک یہ سبق یاد ہونی چاہیے۔ اے اللہ مجھ سے یاد نہیں ہو سکتا، لیکن اگر تو چاہے تو میرا یہ پورا کا پورا سبق یاد کرا سکتا ہے۔ یا اللہ میرے ذہن کے اندر یہ پورے سبق کو اللہ ازبر تو یاد کرا سکتا ہے۔ یا اللہ میری سبق کو یاد کرا دیجئے، کیونکہ مجھے میری ماں کو دیکھنے کی آرزو ہے، میری ماں کو دیکھنے کی خواہش ہے۔ اے اللہ سال ہو گیا میں اپنی ماں کے چہرے سے غافل ہوں، میرے اپنے ماں کے چہرے کا دیدار نہیں کیا، باپ کا سایہ میرے سر پر نہیں، ایک ماں ہے اس سے بھی میں دور ہوں۔ اے اللہ میری ماں کی خاطر اے اللہ میرے سبق کو یاد کرا۔ چنانچہ رات کا وقت نہیں گزرا کہ بچے کا پورا سبق یاد ہو گیا۔ وہ بچہ ہنستا کھلتا ہوا استاد کے پاس آیا اور کہا کہ استاد محترم میرا سبق سن لیجئے۔ استاد نے سوچا اتنا کہاں سبق یاد کر پائے گا، استاد کو کیا معلوم کہ اس بچے کا تعلق اللہ سے کتنا مضبوط ہے، استاد کو نہیں معلوم۔ استاد نے سوچا کہ میں اس کی تو چھٹی کینسل کرنے والا ہوں، کیونکہ 20 صفحہ سبق کوئی معمولی سبق نہیں ہوتا ہے۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے بیٹا سناؤ۔ چنانچہ جب بچہ نے سنانا شروع کیا، 1 صفحے سے لے کر 20 صفحے پورا ازبر سنا دیا۔ روزانہ جو بچہ اٹکتا تھا، سبق کے اندر غلطیاں آتی تھیں، لیکن اس دن اٹک بھی نہیں آئی، نہ ایک غلطی بھی آئی۔ استاد سمجھ گیا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ استاد مجبور ہو کر کہہ دیا کہ بیٹا ٹھیک ہے، وعدہ یاد رکھنا، صرف 1 دن کی میں تمہیں چھٹی دے رہا ہوں، جاؤ اور اپنی ماں کی دیدار کر کے میرے پاس صرف 1 دن کی چھٹی، باقی غیر حاضری مت کرنا، جاؤ اپنی ماں سے ملاقات کر کے آ جاؤ۔ چنانچہ جب استاد کی طرف سے چھٹی ملی، بچہ جب چھٹی ملتی ہے تو میرے دوست ہم سب جان کے پڑھنے کے زمانے جب چھٹی ہوتی، جمعرات کے دن چھٹی ملتی کتنے ہم خوش ہوتے ہیں۔ فوراً بھاگتا ہوا بچہ کودتا ہوا، اچھلتا ہوا، گنگناتا ہوا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔
کہ آج میں 1 سال کے بعد اپنی ماں کے چہرے کا دیدار کروں گا، آج مجھے اپنے ماں سے ملاقات ہوگی، آج میں اپنے ماں کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی گرم گرم روٹیاں کھاؤں گی، آج میں اپنے ماں سے پکایا ہوا کھانا ملے گا، آج مجھے اپنے ماں کا جو وہ پیار اور محبت بھرا ہوا جملہ ہے، جو ماں لوریاں سناتی ہے، جو ماں شفقت کے ساتھ اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے، جو ماں اپنے سینے سے لگاتی ہے، وہ پیار آج مجھے میسر ہوگی۔ چلو آج میں اپنے ماں کی وہ پیاروں کو سمیٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ چنانچہ جب بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ گھر پہنچے، دیکھا کہ گھر کا دروازہ بند، اندر سے دروازہ بند ہے۔ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ گھر کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، 1 مرتبہ آواز ہے، کوئی آواز نہیں، 2 مرتبہ آواز دیتے ہیں، کوئی آواز نہیں آتی، تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد فرماتے ہیں، امی جان میں آپ کا بیٹا بایزید آیا ہوں، دروازہ تو کھولو، 1 سال کے بعد آپ کی دیدار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امی جان کیا بات ہے، دروازہ کیوں کھول نہیں ہے؟ میں تو اتنے دور سے چل کر کے مدرسے سے استاد سے صرف 1 دن کی چھٹی لے کر آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں، لیکن آپ دروازہ کیوں نہیں کھولتی؟ امی جان دروازہ تو کھول دیجیے۔ میرے دوستوں قربان جائیے اس ماں پر، اندر سے کیا جواب دیتی ہے، کون بایزید، کون میرا بیٹا؟ میں نہیں جانتی کسی بایزید کو، میرا بایزید نہیں ہو سکتا جو گھر میں آ جائے، میرا بایزید تو وہ بایزید ہے جو ولی کامل بننے کے بعد گھر آئے گا، ابھی جو آیا وہ میرا بایزید نہیں ہو سکتا، تم کون بایزید؟ میں نہیں پہچانتی۔ میرے دوستو کیسے سنبھالی ہوگی وہ ماں اپنے دل کو، کیسے پتھر رکھی ہوگی کہ بیٹا دروازے کے باہر کھڑا اور اندر سے ماں کہتی ہے کہ میں اس بایزید کو نہیں جانتی جو بایزید آ کر میرے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے، میرے دروازے پر دستک دی ہے، میرا بایزید تو اس وقت آئے گا جب کہ وہ ولی کامل بن جائے گا، جب وہ قرآن کا پڑھنے والا بن جائے گا، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے والا، اس وقت تک میرا بایزید نہیں آ سکتا۔ ماں نے دروازہ نہیں کھولا، بچہ یوں ہی دروازے سے مایوس ہو کر واپس چلے گئے، کیونکہ ماں نے آواز دے دیا کہ میں اس بایزید کو نہیں پہچانتا، جب جس بایزید کو نہیں پہچان تو میں اس کے لیے دروازہ کیوں کھولوں، اس لیے جاؤ تجھے میں نہیں پہچانتی۔ چنانچہ بچہ روتا بلکتا ہوا اپنے آنسوؤں کو پوچھ کر کے پھر واپس اپنے مدرسے پہنچ گئے، اپنے مکتب میں پہنچ گئے۔ استاد حیران کہ ابھی گیا ابھی واپس، فرمایا بیٹا کیا بات، کیوں واپس آ گئے اور گردن جھکائے ہوئے کیوں بیٹھے ہو؟ استاد نے جب بچے کا سر اوپر کیا تو دیکھا کہ آنسوؤں کی لڑی دونوں رخسار سے بہہ رہا ہے اور بچے زار و قطار رو رہے ہیں، بچے کے دل ٹوٹا ہوا ہے، بچہ سسک سسک کر کے رو رہا ہے۔ استاد محترم نے اپنے سینے سے لگا لیا اپنے بچے کو، اپنے شاگرد کو، اور اپنی پگڑی مبارک سے ان کے آنسوؤں کو صاف کیا، کہا کہ بیٹا بات کیا ہے، تو نے تو اپنی ماں سے ملاقات کرنے کے لیے چھٹی مانگی تھی اور میں نے چھٹی بھی دے دی، لیکن تو گھر واپس کیوں، گھر نہیں گئے کیا، واپس کیوں آ گئے؟ تو بچے نے فرمایا کہ استاد محترم کروں کیا، میں تو گھر گیا تھا، لیکن جب گھر کے اندر پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ بند، میں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون بایزید، کون بایزید بستانی، میں نہیں پہچانتی اس کو۔ ماں نے دروازہ نہیں کھولا، میں واپس مایوس آ گیا، اور ماں نے ایک جملہ کہا کہ میں اس بایزید کو جانتی ہوں جو بایزید ولی کامل بن کر جب آئے، جب قرآن کا پڑھنے والا بن جائے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والا بن جائے، میں اس بایزید بستانی کا ماں ہوں، میں اس کا نہیں۔ تو استاد نے فرمایا کہ بیٹا یہ تو بتا، تو جب گھر سے واپس آیا تو ماں سے تو ناراض تو نہیں ہوا، ماں سے غصہ تو نہیں ہے؟ بچے نے کہا کہ استاد محترم دل تو بہت ٹوٹا ہے، دل تو بہت ٹوٹ گیا، زاروں قطار میں نے رویا کہ 1 سال کے بعد ماں سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، لیکن پھر بھی ماں کا دیدار نہیں ہوا، بغیر دیدار کرے ہوئے واپس آ گیا، لیکن میں ماں سے ناراض نہیں ہوں۔ لیکن اے استاد محترم میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی میں تجھے آپ سے چھٹی مانگوں، لیکن آپ مجھے چھٹی نہیں دیجیے گا، کیونکہ میرا دل کرے گا چھٹی مانگنے کی، لیکن آپ مجھے چھٹی نہیں دیجیے گا، اور ایک دعا میرے لیے ضرور کیجیے گا کہ آپ میرے والدہ کے لیے، میری ماں کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ میرے والدین، میری ماں کی زندگی کے اندر اتنی حیات دے دے کہ جب میں ولی کامل بنوں تو میری ماں اپنی آنکھوں سے مجھے ولی کامل بنتا ہوا دیکھ سکے۔
آپ روزانہ میری ماں کے لیے اتنی دعا کر دیجئے کہ اللہ میری ماں کی زندگی کے اندر ہی اتنی برکت عطا کر دے کہ جب میں یہاں سے جاؤں ولی کامل بن کر کہ میری ماں اس وقت زندہ ہو۔ چنانچہ استاد نے کہا کہ بیٹا میں ضرور تہجد کے اندر تیری ماں کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تیری ماں کی زندگی کے اندر اتنی برکت عطا فرمائے کہ تجھے ولی کامل بنتا ہوا دیکھ سکے۔ چنانچہ میرے دوستو، حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے حدیث اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرتے رہے اور کرتے کرتے 16 سال گزار دیے۔ 16 سال گھر نہیں گئے، اپنے استاد محترم ہی کے پاس لے۔ بتائیے 16 سال 1-2 سال نہیں ہوتا۔ 16 سال اپنے گھر سے، اپنے ماں کی دیدار سے محروم رہے اور اپنے استاد کے پاس علم حاصل کرتے رہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے رہے، حدیث کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ جب 16 سال مکمل ہو گئے، ایک دن استاد محترم جب تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے لگے تو فوراً خواب کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیدار ہوا اور فرمایا کہ میرے استاد محترم، جو یہ نوجوان بچہ بایزید بستانی جو تمہارے پاس پڑھ رہا ہے، آج ان کے 16 سال مکمل ہو گئے اور آج میں محمد الرسول اللہ اس بایزید بستانی کے لیے ولی کامل اور ولی کبریٰ کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ نے اس کو ولی کبریٰ کا جھنڈا دے دیا، ان کے اوپر ولی کامل کا جھنڈا ان کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ جاؤ ان کو رخصت کرو اور اپنے امامہ سے ان کی دستار بندی کرو اور ان کو اپنے گھروں کی طرف رخصت کرو، کیونکہ ان کی تربیت اور ان کی تعلیم آج مکمل ہو چکی ہے۔ آج بایزید بستانی بایزید نہیں ہے بلکہ ولی کامل اللہ کی طرف سے ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ چنانچہ استاد فوراً اٹھے، دیکھا کہ چلو اپنے شاگرد اپنے بایزید بستانی کو میں اس خوشخبری دوں کہ اللہ کے نبی نے تمہارے لیے بشارت دی ہے، اللہ کے نبی نے تمہیں ولی کامل کا جھنڈا دے دیا۔ تو جب استاد نے ان کے دروازے پر گیا، کمرے کے اندر دیکھا کہ بچہ تہجد میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے رو رہا ہے اور نماز میں اپنے رب سے مانگ رہا ہے کہ اللہ تو مجھے ولی کامل بنا دے، یا اللہ تو مجھے گناہوں سے گندگیوں سے نکال کر کے، یا اللہ مجھے وہ پاکیزہ زندگی عطا کر، یا اللہ تو اپنے برگزیدہ بندوں کو جو زندگی عطا کرتا ہے، یا اللہ مجھے نبی کے طریقے پر چلنے والا بنا دیجئے، یا اللہ مجھے نبی کی سیرت اور صورت دونوں کو اپنانے والا بنا دیجئے۔ استاد نے انتظار کیا، جب بچہ سلام پھر اپنے دعاؤں سے فارغ ہو گئے تو فوراً اپنے بچے کو گلے سے لگا لیا، فرمایا بیٹا آج تیرے لیے ایک خوشخبری ہے کہ آج خود محمد الرسول اللہ نے میرے خواب میں آ کر بتا دیا کہ آج بایزید کو اپنے دستار اتار کر کے ان کے سر پر دستار باندھ دیا جائے، اور آج اللہ نے تمہیں ولی کامل اور ولی کبریٰ کا جھنڈا عطا فرما دیا۔ جاؤ میرے بیٹے، آج سے تیری تعلیم یہاں مکمل ہو گئی، جاؤ اپنی ماں کا دیدار کرو۔ چنانچہ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ فوراً مکتب سے مدرسے سے نکلتے ہیں اور اپنی ماں کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ آج بھی دروازہ بند تھا، لیکن جو ہی دروازہ کھٹکھٹایا فوراً ماں دروازہ کھولتی ہے اور اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیتی ہے اور فرماتی ہے کہ بیٹا میں تو کب سے تیرا انتظار کرتی تھی کہ کب میرا بیٹا آئے گا، میں اپنے سینے سے لگاؤں گا، اور دیکھ تیرے لیے میں نے گرم دودھ تیار کر رکھی ہے، روٹی پکا کر کے رکھی ہے، کیونکہ آج میں نے تہجد کے وقت جب میں سوئی تھی تو میرے بھی خواب میں اللہ کے نبی نے آ کر بتایا کہ آج تیرا بایزید تیرے پاس ملاقات کرنے کے لیے آیا، آج تیرے بایزید کو اللہ نے ولی کامل اور ولی کبریٰ کا جھنڈا دی دیا، جاؤ اپنے بایزید کا استقبال کے لیے تم کھڑی ہو جاؤ کہ میرا بیٹا آج تو میں تہجد کے وقت سے ہی تیرا انتظار کرتی تھی کہ کب میرا بیٹا آئے گا اور میں اپنے سینے سے اپنے بیٹے کو لگاؤں گا، لیکن میرا بیٹا لک میں تمہیں گرم دودھ لا کر دیتی ہوں، روٹی لا کر کے دے دوں، اس سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز ادا کر دے، کیونکہ میرے رب کا میں شکر ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے رب کے بدولت آج تجھے اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ مرتبہ عطا فرمایا۔ چنانچہ ماں 2 رکعت نماز ادا کرتی ہے اور اللہ کے سامنے دعا کرتی ہے کہ اللہ جو میری آرزو تھی، میری تمنائیں تھی کہ میں اپنے بچے کو ولی کامل بنتا ہوا دیکھوں، ولی مکمل بنتا دیکھوں، حافظ قرآن بنتا ہوا دیکھوں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعمیر حاصل کرا، اے میرا اللہ آج میری وہ آرزو مکمل ہو گئی، اب مجھے زندگی کی کوئی
خواہش نہیں، اب جب چاہے میری روح قبض کر لیے۔ اسی دن کے لیے میں دعا مانگتی تھی کہ میری زندگی کے اندر برکت عطا فرما دیجیے۔ اس لیے ماں اور میری بہنوں، آپ اگر چاہیں تو اپنے بچوں کو حضرت بایزید بستانی بنا سکتے ہیں، حضرت خواجہ اجمیری بنا سکتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بنا سکتے ہیں۔ واقعہ بہت لمبا ہے میرے دوستوں، بزرگان دین کا بہت لمبا واقعہ ہے، میں بتا سکتا لیکن وقت ساتھ نہیں دیتا کہ میں آپ کو تمام واقعات بتا، کیونکہ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت کارنامے ہیں۔ اور یہ کارنامہ کیوں ملا معلوم؟ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے امی، یہ جو اللہ نے مجھے کارنامہ عطا فرمایا، یہ جو ولی عطا بنایا، یہ کارنامہ مجھے کیوں ملا؟ ماں فرماتی ہے میرے بچے، آج اللہ نے جو تجھے ولی بنایا یہ تیرا کوئی کمال نہیں، تیری ماں کا کمال، کیونکہ تیری ماں روزانہ مصلی پر بیٹھ کر تہجد میں تیرے لیے روتی تھی کہ اللہ میرے بچے کو ولی بنا دے، اور ایسا ولی بنا دے کہ دنیا اس کو قیامت تک یاد رکھے اور دنیا ان کا نام لے کر فخر کرے۔ اور میرے بیٹے ایک بات سن لے، جب بھی میں تجھے دودھ پلاتی تھی، جب بھی میں تجھے دودھ پلاتی تھی تو کبھی بھی میں بے وضو تجھے دودھ نہیں پلاتی تھی۔ یہ دودھ کا اثر ہے، یہ ماں کی گود کا اثر ہے کہ آج اللہ نے حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کو ولی۔ اس لیے میرے ماں اور بہنوں اور میرے بزرگوں، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت بچپن ہی سے کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچے کی تربیت صحیح طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو حضرت بابا فرید الدین گردن شکر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی سناؤں گا، کیونکہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور یہ ہمارے ہندوستان کے بزرگ تھے۔ بہت عجیب واقعہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت